بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کا کوئی ایک عمل اللہ کو ایسا پسند آ جاتا ہے، اس کی ایک عادت، کوئی سنت، کسی مسئلے کی تابعداری، پیروی اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان عرفہ والا مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کسی دانا نے کہا نا کہ الادب یرفع الحامل، ادب جو ہوتا ہے، احترام جو ہوتا ہے، وہ ایک نامعلوم شخص کو بھی بلند و بالا مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور انسان کے اندر جب اخلاص، صدق، عقل حلال، صدق مقال یہ آ جائیں تو انسان کے پاس ظاہری دنیاوی دولت ہو یا نہ ہو، پوری دنیا جہاں جہاں تک اس کا نام ہے جھک کر ادب سے سلام کرتی ہے۔ بڑے بڑے مصنفین جن کی کتابیں پڑھ کر لوگ عالم اور فاضل بنتے ہیں، ان کے اسی علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا، درجہ دیا۔ اور جب وہ معرفت کی وادی میں چلنا شروع کر دیتا ہے تو مولانا روم جیسے بندے بھی، جو وقت کے ایک مشہور عالم مفتی تھے اور ایک عام صوفی کے ایک چھوٹے سے فعل کے صادر ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ مولوی ہرگز نہ شد کے مولائے روم تا غلامی، مولوی اس وقت تک مولوی نہیں کہلا سکتا، مولانا روم ہو یا کوئی بھی ہو، جب تک کہ کسی صوفی کی، کسی صاحب نظر کی، کسی معرفت والے بندے کی تابعداری نہیں کرو گے۔ خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی سلسلے کے سرخیل، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ معرفت، وہ علم، وہ فقاہت، وہ تقوی، وہ ورع دیا تھا، وہ اپنی مصالحات تھے۔ اور دنیاوی مال و متاع بھی اتنا دیا تھا کہ ان کے استبل کے اندر گھوڑے جو باندھے ہوتے تھے، جو جانور باندھے ہوتے تھے، ان کی نکیلیں، ان کی رسیاں، ان کی سنگلیں جو قلعے کے ساتھ باندھی، وہ بھی سونے کی ہوتی تھی، سونے کی۔ اور اپنے رہنے کے لیے جو انہیں کمرہ جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، نیچے گھاس ڈالی ہوئی تھی، بالکل سادہ سا کمرہ۔ مولانا روم ایک دفعہ ان کے سامنے سے گزرے نا، تو مولانا روم کا نام لے کے ان کو جلال الدین کہہ کے پکارا۔ مولوی روم بھی حیران ہو کا بکا رہ گئے کہ یہ میرے نام سے جاننے والا کون ہے، کس نے اس کو میرا نام بتایا؟ جس طرح ویسے کرنی نے ایک صحابی کا نام لیا تھا نا، وہ غالباً وہ حضرت عمر تھے۔ عرفت روحی روح کا، روح کو پہچان لیتی ہے۔ اور ان کا یہ فرمان ہے خواجہ عبید اللہ کا، اگر یہ میں پیری مریدی کا سلسلہ اختیار کروں تو میں دنیا میں کسی بھی پیر کا کوئی ایک آدھ مرید بھی ہونے نہ دوں، سارے کے سارے میرے مرید ہوں۔ وہ کیا تھا؟ وہ سچائی تھی، وہ عشق تھا، وہ معرفت تھی، وہ علم تھا، وہ فقاہت تھی، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی شہرت اور اتنا بلند و بالا مقام پہ فائز فرمایا۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ انسان کے کسی ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ اپنی سچائی کو قائم رکھے، ہر موقع پر نفع نقصان کو قطع نظر بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی سچائی کو نہ چھوڑے۔ گردن پہ چھری آ جائے، زباں کٹ جائے، لیکن سچ بولنا نہ چھوڑے۔ جو علم، جو مسئلہ اس نے پڑھا ہے، جب تک اس کی جان ہے، جسم میں روح ہے، اس مسئلے کے اوپر پابند رہے، کاربند رہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، یہ دنیاوی جلا ہو جلال بے شک ہوں، لیکن دل کے اندر اخلاص، محبت، رواداری اور مخلوق کے ساتھ بلائی کرنے سے یہ مقام ملتے ہیں۔ آج ہم بھی اگر کوئی ایک آدھ فعل کو، ایک آدھ کام کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیں تو ہم بھی وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ امام بخاری سے کسی نے پوچھا، رب کے ہاں کون سا عمل لے کے جاؤ گے جس پر تمہیں فخر ہو؟ تو کہا کہ میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی، اور غیبت وہ بری بیماری ہے جو سارے اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ امام احمد رضا خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے ساری زندگی اسی عمل پہ فخر ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا، حالانکہ ان کے دور میں بڑے بڑے جید قسم کے فقہاء، علماء، مشائخ تھے، کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا۔ ہمارے علماء کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو علماء کے اندر حسد پایا جاتا ہے نا، میرے جیسی کوئی تقریر نہیں کر سکتا، میرے جیسی کوئی تدریس نہیں کر سکتا، میرے جیسا کوئی مفتی نہیں، میرے جیسا کوئی عالم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں۔ اس نے اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا میں، اور واقعی انبیاء جو ہوتے ہیں اس وقت سب کے بڑے وقت کے عالم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اس جملہ کہنے کی وجہ سے غیرت آئی، تمہیں ایک ایسے بندے کے پاس بھیجوں گا جس کو میں نے اپنا خاص علم لدنی عطا کیا ہوا ہے، پھر دیکھتے ہیں عالم کون ہے، معلوم کون ہے۔ تو اس لیے ہمہ وقت توجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جو کچھ انسان کے اندر قابلیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی افضلیت ہے، اس کی فوقیت ہے کسی بھی ایک چیز کے اندر، اور یہ سمجھے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اتنی ساری تمہید کے بعد انسان اپنا کوئی ایک کردار، اپنا کوئی ایک عمل خاص کر لے اور اپنی زندگی سے، اپنی دل سے، دماغ سے یہ وعدہ کر لے کہ یہ میں عمل زندگی بھر کروں گا۔ انا احب الاعمال الی اللہ، سب سے پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوتا ہے، ان اقلا، اگرچہ تھوڑا ہو، وہ ادومہا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ہو، عمل تھوڑا ہو ہمیشہ کے لیے ہو۔ درود پاک پڑھنے کی ایک عادت بنا لیں، اور درود وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت بھی رد نہیں کرتا، اس لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو درود ہم نے کہاں پڑھا؟ درود تو اللہ نے پڑھا، دعا ہم نے مانگی۔ اس لیے کثیر درود کی یہ مقدار لکھتے ہیں کہ 300 مرتبہ روزانہ ہونا چاہیے۔ امام محی الدین ابن عربی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اسپین میں ایک لوہار کو دیکھا جو کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ وہ کثرت کیا انہوں نے بتائی؟ 1000 مرتبہ۔ چہرہ پر نور ہوتا ہے، پر رونق ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ رابطے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں کسی ایک عمل کو اپنانا چاہیے جو ہمیشہ ہو، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی کوئی نیک عمل، کوئی نیک کام، کوئی نیک سیرت، کوئی نیک کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے سب کچھ ہے۔